جس خانقاہ پر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں ہیں، جس خانقاہ پر سارا دن قرآن حکیم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک پرنور قسم کی یہ خانقاہ ہے، اور محسوس ہو رہا ہے کہ خواجگان کی پوری نگاہ ہے اس ڈیرے پر۔ مجھ سے قبل جو حضرت خطاب فرما رہے تھے، دل پہ اثر ہو رہا تھا ان کے خطاب کا، اور دل یہ کر رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ میرے مزاج سے آپ واقف ہیں کہ مجھے ترنم چھوا بھی نہیں ہے، اور شعر و شاعری جو ہے میں نے اسپیشل ایم اے اردو کیا پنجاب یونیورسٹی سے، ساری رات داغ دیلوی کو پڑھا ہے، مرزا غالب کو پڑھا ہے، میر تقی میر کو پڑھا ہے، میر درد کو پڑھا ہے، لیکن ڈگری آ گئی ہے، شاعری پھر نہیں آئی۔ تو آج اس محفل پاک محفل عرش میں جس آیت مقدسہ سے سہارا لے رہا ہوں، سورہ المومنون قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی پہلی آیت پڑھوں، دوسری آیت پڑھوں، تیسری آیت پڑھوں، چوتھی آیت پڑھوں، پانچویں آیت پڑھوں۔ کوشش کرنی ہے کہ اس کی پہلی 11 آیتوں سے مستفید ہوا جائے، پہلی 11 آیتوں سے مستفید ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح۔ قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے مراد کو پہنچا۔ دو چار بچوں نے سبحان اللہ کہہ دیا، میں خوش ہوں اس پر۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے قد افلح۔ قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے اسے خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں تاکہ ہم تنگوش ہو جائیں اور توجہ کریں، تاکہ میرے حلق سے جب قرآن حکیم نکلے تو آپ کے سینے میں اتر جائے، اور منبر چھوڑنے سے پہلے ان بزرگوں کے فیضان کے صدقے میں سب کا سینہ مدینہ ہو جائے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ قد افلح، قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے اس کی کنڈ نہیں لگتی، اس کی کنڈ۔ جیتے رہو نوجوانوں۔ مالک کس کی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا جس کے پاس ایک دولت ہے، دولت ایک طاقت ہے، ایک طاقت ایک دولت ہے، ایک پراپرٹی ہے اس کے پاس۔ مالک وہ کون سی پراپرٹی ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، شک نہیں کرنا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اسے خیر ہی خیر ہے۔ جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے اس کی کنڈ نہیں لگتی۔ اچھا اللہ جی کہاں نہیں لگتی؟ مالک نے فرمایا مطلقاً حکم جاری کیا ہے، سمجھ جاؤ نا، نہ یہاں لگتی ہے، نہ جنازے میں لگتی ہے، اس کی کنڈ نہ قبر میں لگتی ہے، نہ حشر میں لگتی ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کی کنڈ کہیں بھی نہیں لگتی۔ اچھا میری نا پیر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک ایسی آیت یاد آ رہی ہے جس میں اللہ بادشاہ نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا خطاب کیا۔ مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے، اور میں 97 نمبر آیت لے رہا ہوں، 97 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ بادشاہ فرمایا تمہیں پاک سانسیں چاہیے, پاک سانسیں. اب چپ ہے, میں کیسے آگے چلوں, پھر عرض کرتا ہوں. مالک رب بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ بیبیاں بندے گل سنو, تانوں پاک زندگی چاہی دیئے. نہیں تسی کی خیال پہ کر دیو نہ آگے پاک ہوئے ہو. بھئی یہ نہر چل رہی ہے نا, صبح 9 بجے کتا لے کے نہر چڑھ جاؤ تو رات دے 2 بجے کڈو, پاک ہو جائے گا؟ تو تانوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی, نہر نہیں پی پاک کر دی. اللہ پہ پوچھ دے تانوں پاک زندگی چاہی دیئے. بیبیاں نو بندیاں نو پاکیزہ زندگی دی خواہش ہے. اللہ جی فقیر دے ڈیرے تے بڑی دوروں آ کے بیٹھے ہیں, پاکیزہ زندگی دی دل کرد ہے کہ زندگی پاک ہو جائے. مالک فرمایا ایمان والی دولت تسی لے آؤ تے پاکیزہ زندگی میں دے چھڑا. وہ تسی جنے بندے بیٹھے ہو سارے پاک ہو. جڑے بندے سمجھ دے سن اسی پاک ہاں تے انہوں نے میں آکھیا تسی پاک ہو تے انہوں نے سبحان اللہ کہنا چاہیے دا سی. میں دوبارہ آخ لینا کہ تسی جنے بندے بیٹھے ہو سارے ہی پاک ہو. او مدینے والی سرکار تے ایمان لے آ کے نا تے اسی پاک ہاں. اے ہن تسا میرے جان تو بہت ٹھنڈے دماغ نہ سوچنا ہے. 2021 دے نازک دور دے اندر جس ذات ایمان لے آ کے ساڑھے ورگے پاک نے تے پھر وہ آپ کنے کو پاک ہوگا. یعنی اب یہاں بات تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ کتنے پاک ہیں, اور قرآن تو پڑھا جا سکتا ہے, لیکن پڑھنا نہیں, آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے. میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا موڈ نہیں ہے کہ میں پڑھوں کہ وہ کتنے پاک ہیں, تو کوئی بات نہیں, میں تو پہلے سے تھکا ہوا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں. اچھا رکو, ٹھہرو ذرا, مجھے نا سورہ المائدہ سے 5 نمبر سورہ ہے اور 5ویں آیت یاد آ رہی ہے. مالک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. میرے نوجوان بچوں میں پھر پڑھ رہا ہوں, مائدہ 5 نمبر سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے. مالک فرمایا وَمَن يَكْفُرْ, میں سمجھا کسے تکیہ رکھے رحم کیتا ہے میرے تے. تکیہ ٹوٹیا بندہ وہاں تے تکیہ دے قابل تے نہیں ہے, لیکن صبر لمبا کیتا ہے. یہ میرے سامنے آیت آ گئی ہے بھائی, توجہ بھائی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. مالک فرماندا ہے تواڈے وچوں جس بندے ایمان دا انکار کر چھڈیا نا, ایمان دا منکر ہو گیا, او دے جننے عمل ہون گے نا میں سارے نو اگ لا دینی. میں نمازاں ساڑ دینیاں نے تواڈیاں, روزے تواڈے میں ساڑ دینے نے, میں تواڈے حج ساڑ دینے نے, میں تواڈیاں زکاتاں ساڑ دینیاں نے, میں تواڈے سارے سجدے ساڑ دینے نے. اچھا رکنا, میں 25 نمبر سورہ کھول رہا ہوں, یہ فرقان ہے اور مجھے 70 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اگر یہ میرے سامنے آ جائے تو ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا. مالک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تابا وآمنا وعملا عملا صالح. یہ آلے نے دو یار ذرا, ہاں یہ آ گئی ہے. وعمل عملا صالح, یہ آ گئی ہے صالحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَا. اللہ جی فرمایا اگر تسی ایمان لیا کے نیک عمل والا آ جاؤ, میں تواڈے گناہ نیکیاں اچ بدل دیا. نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی, مجھے سمجھائیں. اللہ پہ فرماندہ ہے جے تسا ایمان دا منکر ہو جاؤ میں تواڈیاں نمازاں نو اگ لا دیاں گا,
تے جے تواڈے کول ایمان آ جائے میں تواڈے گناہ نیکیاں وچ بدل دیاں گا۔ یہ کون سی دولت ہے؟ ایمان۔ دولت کون سی ہے؟ ایمان۔ آپ کو پتہ ہے لفظ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جو لفظ ایمان ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جی بیٹا، جی مولانا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا ٹھہرو، چپ کرو، اب وقت ختم ہو گیا۔ الف، میم اور نون، ان تین حرفوں سے لفظ ایمان نکلا۔ اس کا مادہ ہے الف، میم اور نون۔ جب اسے اعراب دیں گے بنے گا آمانہ۔ علامہ راغب اصفہانی غرائب القرآن میں اس کا معنی کرتے ہیں، مرزا زبیدی اس کا معنی کرتے ہیں، تاج العروس صاحب تاج العروس نے اس کا معنی کیا۔ علماء لغت کہتے ہیں الانسان فی الامن، مضطرب انسان کو جو طاقت چین نصیب کرے اس دولت کو ایمان کہتے ہیں۔ جیتے رہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں الامانتا، اللہ کی امانت کو ایمان کہتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی جوتیوں کو پلکوں پر نہ رکھوں، بندہ بندے کو امانت نہیں دیتا جب تک اس پر یقین نہ ہو جائے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں محمد کا رب اپنی امانت عطا کر رہا ہے۔ آپ اللہ کی امانت کے امین تشریف فرما ہیں۔ میں چھوٹا جملہ نہیں ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں ایمان کا معنی ہے یقین۔ بیٹا ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین۔ میرے بچے جو دور بیٹھے ہو، نیلے کپڑے والے دونوں بچے، میری طرف دیکھو، آپس میں بات نہیں کرو، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو بولو سارے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین۔ جس بندے نے یقین کہہ دیا ہے اللہ کی قسم اس کے 40 گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 40 نیکیاں ملی ہیں، 40 درجے بلند ہو گئے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے میں بھی شامل ہو جاؤں، کہو ایمان کا معنی ہے یقین۔ اب یہ یقین کیا ہے؟ اللہ بادشاہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہر سانس عبادت میں گزر جائے حتی یاتیک الیقین، موت کی ہچکی پر جو تمہیں نصیب ہوگی کرسی مسند۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ ایمان والی دولت لے آؤ تو پہلے قدم پر وہ نصیب ہو سکتی ہے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا یار۔ اسے سلطان صاحب نے کہا تھا غوث کو تب سب ارے ارے عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل تے عشق پچاوے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ نوجوانوں لفظ ایمان کا بیٹا گوڑے نیچے کرو، شاباش۔ ایمان کا معنی ہے طمانینۃ النفس۔ ایمان کا معنی ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں نفس کی جو قسمیں ہیں اس میں نفس امارہ ہے، فقیر کا ڈیرہ ہے، یہاں نہیں بات ہوگی تو کہاں ہوگی؟ نفس لوامہ ہے، نفس نہیں ابھی نہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مردیہ ہے۔ بچے آپ میری طرف دیکھو، حضرت کو سفر کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھو۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا، امارہ، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، ایمان کا معنی ہے طمانینۃ النفس، یعنی گناہگار نفس کو، آپ کو مطمئنہ کا تعارف ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ بادشاہ نے فرمایا سنو، پلک جھپکنے سے پہلے جو طاقت نفس امارہ کو نفس مطمئنہ پر لے جا سکتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔
کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بات واضح نہیں کر پا رہا. مجھے اپنی گفتگو پہ آج تھوڑا شک ہو رہا ہے کیونکہ بندے سو رہے ہیں نا میرے سامنے. لفظ ایمان کا معنی ہے زوال الخوف. کیا معنی ہے؟ زوال الخوف. نہیں جی نعرہ نہیں. زوال الخوف، جہاں خوف ختم ہو جائے، کچھ نہ نظر آئے، بس یار نظر آئے. نہیں، جب بندہ باہر چیز جمال یار دیدم، باہر چیز جمال یار دیدم، جب بندہ اس منزل پر آ جائے نا، وہ جس شے پہ غور کرے اسی میں یار کا جلوہ نظر آ رہا. باہر چیز جمال یار دیدم. اوے میرے بچے میری طرف دیکھو یار، ادھر ادھر نہیں دیکھو. باہر چیز جمال یار دیدم، باہر شو جلوہ دلدار دیدم. وہ جدھر دیکھے اسے یار کا جلوہ نظر آئے، اسے کہتے ہیں زوال الخوف. اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے خوف نہیں آتا. پھر اس کی چگی جلتی ہے تو جلتی رہے، اس کے بچے پٹتے ہیں تو پٹتے رہے، اس کے نوجوان بچے جیل میں جاتے ہیں تو جاتے رہے، اس کی کچھ بھی پلے نہ رہے، پھر بھی وہ مسکرا رہا ہے، اس لیے کہ وہ زوال الخوف کی منزل پر ہے. جسے اب بھی نہیں سمجھ آئی وہ ویل چیئر والا بابا دماغ میں لے کر آئے تاکہ نوجوانوں کو سمجھ آئے وہ بابا زوال الخوف کی منزل پر تھا. اسے یار کے جلوے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. اب یہ منزل کون سی ہے قرآن میں جانا پڑے گا. مالک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اوے جو بندے کو پلک جھپکنے سے پہلے ولی کر سکتی ہے، اس طاقت کا نام ایمان ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو طاقت ہے کس طاقت کا نام ہے؟ طاقت کا نام کیا ہے؟ نہیں بولے یار، چھتی بولو. کیا نام ہے اس کا؟ اللہ کی امانت ہے. کہاں ہوتی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایمان ہوتا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے، کون سا گودام ہے؟ میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں. 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ بادشاہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا. محمد جی، گاؤں سے کچھ لوگ آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں. نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں قالت الاعراب آمنا. محمد جی، پنڈوں کچھ بندے تو ملن آئے نے. بھائی بات یہ ہے، سائیں تشریف فرما ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ ڈیرہ ہے آپ کا، رہائش بھی ہوگی، رہائش ہے، قریب ہے. یہاں جب ڈیرے پہ آپ کو کوئی ملنے آتا ہے، کوئی خلیفے، کوئی مرید، کوئی طالب علم آپ کو جا کے بلاتے ہیں کہ قبلہ پیر جی کچھ بندے ڈیرے پر آپ کو ملنے آئے ہیں. ہم نے بھی چھوٹا سا ڈیرہ رکھا ہوا ہے، مرید ہوتے ہیں، ہمیں بھی گھر سے بلایا جاتا ہے، لیکن اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کے ڈیرے پہ بندے ملنے آئے اور جبریل بلانے آئے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جس کے ڈیرے کی ریسیپشن پر استاد ملائکہ کھڑا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں قالت الاعراب آمنا. اللہ فرمایا محمد جی، کچھ بندے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہو تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جو ایمان ہے نا، وہ طاقت ابھی تمہارے دل تک نہیں آئی. پتہ چلا ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ایمان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ میرے بچوں، میں سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے، میں 22 نمبر آیت لے رہا ہوں.
اور لمبی آیت ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بڑی لمبی آیت ہے، اس پہ باقاعدہ خطاب ہوگا، اب میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ بادشاہ نے فرمایا ان بندوں کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اب بتاؤ بھائی ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ بابا جی بولو ایمان کتنے ہوندہ ہے؟ سارے بولو ذرا ایمان کتنے ہوندہ ہے؟ دل چندہ ہے، دل چندہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والیاں دی کنڈ نہیں لگ دی۔ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ شک نہیں کرنا دل والیاں دی کنڈ، یا اللہ دل والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے۔ مالک ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا دل والے۔ مالک دل والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے۔ مالک ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا وہی تو دل والے ہیں۔ بھائی ٹھنڈا بول رہے ہو؟ اچھا ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل تک نہیں آیا۔ اسلام آیا ہے، ایمان نہیں آیا دل تک۔ اسلام کہاں آیا؟ شاباش بیٹا، ایک نوجوان کہتا دماغ میں آیا تو اچھی بات ہے، اس کے دماغ میں آیا۔ بھئی اس نے غلط جواب دیا تو ہے، حوصلہ تو رکھا ہے۔ ان بندوں کا کیا کروں جو حوصلہ ہی نہیں رکھتے؟ بھئی اسلام کہاں ہے؟ شاباش میرا بچہ۔ اللہ بادشاہ میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب اللہ کسی کا سینہ کشادہ کرتا ہے تو سینے میں اسلام آتا ہے۔ دیکھو سارے، یہ سینہ ہے، اسلام آیا یہاں، یہ دل ہے، ایمان آیا یہاں۔ اسے صدر کہتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان سینے والوں پر اٹیک کرتا ہے۔ بندہ دل والا ہو جائے تو شیطان کے قابو بھی نہیں آتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں مجھے شاعری نہیں آتی بھائی، میں شعر تو نہیں نہ پڑھ سکتا۔ آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنا قرآن میں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی تو خطاب شروع نہیں ہوا نا۔ اچھا مجھے بتاؤ آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ آتی ہے؟ جس کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا مولانا آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں۔ جی نہیں آپ بیٹھ جائیں، مولانا نوجوان عالم کو کھڑا کریں، کھڑے ہو جائیں۔ وہ کیسے ہے جنازے کی جو دعا پڑھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ بادشاہ تو نہ ہمارے زندوں کو بخش دے، زندوں۔ آگے جی، اے مالک وہ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں تو مہربانی کر ان سب کو بخش دے۔ ابھی نہیں، باقی ٹھنڈا بولیں، ابھی نہیں، دوبارہ وہ میت۔ چلو اب آگے۔ اللہ بادشاہ جو جنازے کی لائن میں کھڑے ہیں، آ چکے ہیں، سبھی کو بخش دینا۔ آگے جی، مالک جو کام پہ ہیں نہیں آ سکے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، لنگر خانے میں ہیں، بیویوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جہاں ہیں سبھی کو بخش دینا۔ آگے جی، صغیر اللہ بادشاہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان سب کو بخش دینا۔ کبیر ہے نا مالک، یہ جو بزرگ چٹی داڑیوں والے ہیں نا، ان سب کو بخش دینا۔ آگے جی، ذکرینا مالک ہمارے سارے مردوں کو بخش دے۔ آگے جی بولے مولانا، انسانا اللہ یہ جو پیر بہنیں بیٹھی ہیں نا، ان سب کو بخش دے۔ آگے جی، احییتہ، آگے منا، میں جب تک تو مجھے زندہ رکھے، تو مجھے جب تک بھی زندہ رکھے، مجھے زندہ اسلام پہ رکھنا۔ آگے جی، اے اللہ بادشاہ میں مروں نہ جب تک میرے دل میں ایمان نہ آ جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مانگ رہے ہو جنازے میں کھڑے ہو کے؟ مجھے کہو تو میں تقریر شروع کروں۔
بیٹھ جو قبلہ، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے آپ کی. ایک دفعہ آمین کو اشارے یار. کیا مانگا ہے آپ نے جنازے میں کھڑے ہو کر؟ دل میں ایمان مانگا ہے. مالک وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہاں ہوتا ہے وہ؟ کس نے کہا سینے میں؟ یار جان دیو کچھ. وہ شور کوٹ کے ٹبے پہ بیٹھا ایک فقیر کہہ رہا تھا الف اللہ چمبے دی بوٹی ایتھے مرشد لائی ہوں. حضرت سلطان باہو آکھیا پیر انہوں منی جیڑا کر جان تو پہلا تیرے ایتھے بوٹی لا لوے. مرشد انہوں منی جیڑا ایتھے بوٹی پھر نفی اثبات، نفی اثبات دا پانی، نفی اثبات. نفی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. اثبات ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا. نفی لا الہ کوئی نہیں ہے معبود. اثبات الا اللہ، اللہ ہے نا اللہ ہے نا اللہ ہے نا اللہ ہے نا. نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مشایا تے بندہ خادم رضوی بنائی ہوں. جسے سمجھ آئیے وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہے کیا شے کیا ہے جدی وجہ تو قبر سونی ہے، جنازہ سونا ہے، کھڑ نہیں لگ دی. چکر کیا ہے؟ آپ کہو تو اب میں خطاب شروع کروں. یہاں سے تقریر شروع ہوگی تاکہ میرے بچوں کو سمجھ آ جائے یہ ایمان کہتے کسے ہیں یار. منڈی احمد آباد کے آستانے پہ بیٹھے ہیں. حسینیہ کریمیہ نوری آستانہ ہے، کریم آباد شریف ہے، کھیتی باڑی کا علاقہ ہے. ہم تو خیر گجرانوالہ لاہور کے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے. میں نے ایک مسئلہ سمجھا دیو. جے کھیت بہت گندا ہوئے او دے وچ پٹھیاں سدھیاں بوٹیاں اگیاں ہون اوتھے کنک بو لئیے تے کام چل جائے گا. اچھا ٹھیک کی کرنا ہے پھر؟ اچھا پہلے او بوٹی صاف کرنی، پہلے بوٹی صاف او صاف کرنی ہے. او دیتے کو سپرے پھیرنا ہے تاکہ ایمان دا بوٹا طاقتور ہو جائے. حکیم دی کتاب ہے میرے سامنے، بہت بڑا حکیم ہے. خود پہ اندہ یسبح للہ ما فی السماواتی وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. او پہ فرماندہ ہے میں آپ حکیمہ، ایک قرآن حکیم ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، جس زبان جو حکمت ونڈی جانی ہے وہ مصطفیٰ دی زبان ہے. اللہ جی بادشاہ نے ادھے وچ او ساریاں بوٹیاں بیان کیتیاں نے جنہ ایمان نو ڈکا لایا ہے تے پھر انہاں دا سپرے بھی بیان کیتا ہے. تسی آکھو تے میں پڑھنا شروع کر دیں. ایمان دے بوٹے نو سب تو پہلا جڑی شاید ڈکا لاندی ہے نا اس بوٹی دا نا شرک ہے. او دا نا کی ہے؟ سارے بولو. یہ پکی گل لے کہ یا بندہ مومن ہوں ہے تے یا مشرک ہوں ہے نا جی. ہاں جی یہ شرک تے ایمان کٹھا رہ سکدا ٹھیک ہے. جدو نہیں رہندا تے پھر تسی شرک ہوتے سپرے پھیر چھڑو. وہ جیڑا سپرے پھیرنا نا اے سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ تے 165 نمبر آیت بالکل میریاں اکھاں دے سامنے میں اے شرک دا سپرے وے. تسی آکھو تے میں پڑھنی شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مزہ آیا پھر پڑھ لینے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. چاہتا یہ پھر پڑھ لینے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. ہم سبحان اللہ کو مالک فرمایا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مالک فرماندہ ہے اللہ دے شدید پیار دا نا ایمان ہے.
اللہ دے شدید پیار دا نام مالک دا مطلب کی ہے فرمایا تو نہیں سمجھ آئی جتھے شرک محسوس ہوئے نا اتھے اللہ دی شدید پیار دا سپرے کر چھڑو ایمان دا بوٹا پھل جاندہ ہے نہیں میں نو مزہ آیا میں پھر رکھنا چاہنا اللہ دی شدید محبت دا نا ایمان ہے میرا دل کردہ ہے میں پھر رکھاں فقیر دے قدمہ اچ بے کے اللہ دی شدید محبت دا نا ایمان ہے حضرت امام حسین دے پتر تشریف فرمانے ایک بندہ ہونا دے سامنے کھلو کے پیاندہ ہے میں تے انہوں مندہ ہی نہیں جڑا منو نظر ہی نہ آوے انہوں میں مندہ ہی نہیں جڑا منو نظر ہی نہ آوے انہیں پھر رکھا جی میں تے انہوں مندہ ہی نہیں جڑا منو نظر نہ آوے انہیں پھر رکھا جی میں انہوں نہیں مندہ جڑا منو نظر نہ آوے اور جدو انی وری ہو سکے نا میں نہیں انہوں مندہ جڑا منو نظر نہ آوے حضرت امام جعفر صادق نے نا کول مرید کھلوتا سی انہوں حق دا اشارہ کیتا انہیں دے منہ تے چانڈ ماری رکھ کے او غاں کہ اندہ شاہ جی اس منو چانڈ ماری ہے منو پیڑ ہوں دیئے پئی تے آپ نے فرمایا من تے درد نظر نہیں آ رہی جدوں منو درد نظر نہیں آ رہی میں کیویں مننا تینوں ہو رہی ہے ہو سکے شاہ جی لگی منو میں نا تے نظر بھی منو ہی ہونی ہے نا تے آپ نے فرمایا پھر تمہیں من جاؤ انہوں لگی والے انہوں نظر ہوندہ ہو میں ٹھنڈا بولے ہو میں کیویں آگے گال کرنی ہے نہیں میں مجھے امام اعظم یاد آ گئے امام اعظم یاد آ گئے اور یار امام ابی حنیفہ یاد آ گئے چپ کیوں بیٹھے ہو گلی چو گزر دینے پہ تک وڈیری اماں چرخہ بھی کہتی ہے تو انہوں فرما دینے مائی چرخہ ہی کہتی ہے کہ کوئی معرفت بھی رکھنی ہے اور سکھے امام صاحب میں مننی ہاں اللہ ہے آپ نے فرمایا تینوں کس دسے اللہ ہے آہ چرخے حضرت امام ابی حنیفہ فرمان تینوں چرخے دسے اللہ ہے اور سکھے بالکل میں نوں چرخے دسے وہ کس طرح آپ فرمان دینے اور بی بی فرمان دیئے گال لے وے یہ جنی دیر میں چلاوانا نا چلدا نہیں میں جنی دیر چلاوانا چلدا نہیں ایڈا کو چرخہ چلان والی تو بغیر نہیں چلدا یہ نظام دنیا پھر ڈیا جاندہ ہے یہ دا مطلب بھی کچھ چلان والا ہے صحیح والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ کی شدید محبت کا نام ایمان ہے حضرت امام ابی حنیفہ فرمانے اچھا اے پتہ ہی رب کنے نے ایک تین کس دسے ہیں اے چرخے حضرت امام ابی حنیفہ فرمانے تینوں چرخے دسے ایک کس طرح بی بی آکھن لگی کلی گیڑنی ہے نا ٹھیک گیڑتا ہے کو دوجی آجے وہ انجنوں گیڑے میں انجنوں گیڑا ہیں ٹوٹ جائے گا اے نظام کائنات انج پھٹ جاندہ اگر دو ہندے چلانا لائے ایک ٹھیک ٹوریا جاندہ ہے جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو میرے ساتھ والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ کی شدید محبت معین الدین یاد آ گئے غریب نواز یاد آئے ہیں بابا فرید کا دادا پیر یاد آئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گھر جا کے پڑھ لوں گا ایسے نہیں پڑھ سکتا نا یار ایسے نہیں پڑھ سکتا کیا جوانی ہے اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی بھائی حضرت غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے ایک غلام پرچیز کیتا غلام خریدیا ان فرماندے نے تیری ڈیوٹی ہے وے میری فجر نہ رہ جائے میں سر رات جاگنا ہوں تے میری فجر نہ رہ جائے تو منو فجر لے اٹھا دینے وہ غلام ڈیرے تے آگے 3 ٹائم لنگر کردہ تے سر رات جاگ دا کہ میں بابے اور انہوں اٹھانا ہے ایک دن ڈیوٹی نہیں کر سکیا 2 دن بھی نہیں کر سکیا 10 دن بھی نہیں کر سکیا مہینہ 2 مہینے سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال لنگ گئے اخیر 40 سال لنگ گئے ایک دن بھی ڈیوٹی نہیں کی تھی اس لئے کہ بابے اوری سوندے تھے وہ اٹھاندہ نا حضرت غریب نواز نے نماز عشاء پڑھنی تے عشاء پڑھ کے حجرت چلے جانا اللہ 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 او بزرگان دی قبر چو جنہیں دعا لینی نا وہ آکھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز فجر ہونی تے غریب نواز نے باہر آ جانا, انہیں لوٹا لے کے آ جانا وضو واسطے, تے جو ہتھاں دے پانی پینا تے آپ نے وہ دیوال ویک کے فرمانا پتر تیرا کی نہ آئے, اور سکھنا جی میرا نام محمد اسلم ہے, میں تسی خرید کے لے آئے شو, میری ڈیوٹی سی, میں تو انہوں اٹھانا سی تے تسی سوندے ہی نہیں, تے میں کیوں میں اٹھا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 40 سال معین الدین ہر روز انہوں پوچھ دینے تیرا کی نہ آئے. وہ 40 سال روز دس دے جی میں ملازم ہاں, منوں تسی لے کے آئے شو, میں تو انہوں اٹھانا سی تے چونکہ تسی سوندے نہیں تے میں کس طرح تو انہوں اٹھاواں. 40 سال بعد آج وضو کراندے ہوئے غریب نواز نو ویک کے اندے کہ ہو جے سید ہو تسی, تو انہوں 40 سال ہو گنے اپنا نام دسنا تے تو انہوں میرا نام ہی یاد نہیں ہویا. غریب نواز دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے, رونگٹے کھڑے ہو گئے, اکھاں لال ہو گئی. سید فقیر ہو دیا اکھے چاک پا کے فرماندے نے تینوں کی دساں جدوں دیاں رب نہ لکھاں لگ گئیاں نے او دے علاوہ یاد کچھ بھی نہیں رہی. دے علاوہ کچھ یاد نہیں رہندا یار. اچھا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار, لگا رہے ضروری ہے, پیچھے ہو جا پھر ایک باری پھر سبحان اللہ کھو یار. اچھا بھی بیلیو گل سن, شرک دی بوٹی دا خاتمہ اللہ دی محبت نال ہوندا ہے. ایمان دے بوٹے واسطے ایک دوسری رکاوٹ ہے جدا نام کفر ہے. ایک کیڑی میں اوکھی گل کی تھی جڑا تسی چپ بیٹھے ہو, یا بندہ مومن ہے تے یا بندہ کافر ہے. انجی ہے جی, ہے نا جی. آ قرآن پاک کے کفر دی سپرے ویکھو کیڑی ہے, جتھے کفر محفوظ ہوئے اے سپرے کر چھڑو, ایمان دا بوٹا پھل جائے گا. ٹھنڈا بولے ہو میں کیویں گل کرنی ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. میں نا اصل قرآن پاک پڑھنا ہوں میں